Osama bin Laden is dead. 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 They got bin Laden. One shot in the head. Osama bin Laden is gone. Taken out of the picture. Dictators going bye-bye. Dead. 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 Hold it, hold it, hold it, hold it. Bin Laden is dead. Osama bin Laden is not in Pakistan. اگر استعفوں کی کوئی ریت چلانی ہے تو پھر کارگل سے شروع ہوتے ہیں. We know how to protect the country. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے اور بات کر رہے ہیں ہم سیاست کی. تو سیاست منع ہے کو اگر سمجھانے کی کوشش کریں ہم تو اس طرح کے شو پہ آ کے سیاست کرنا منع ہے. دیٹ شوڈ بی کلیئر. مجاہد صاحب آپ تو سیاست نہیں کرتے اور آپ کلاسکلی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو یہ چودھری فلپٹی فلپس اور یہ زرداری صاحب قاتل لیگ سے کابینہ تک جو انہوں نے اس کو بجایا, متحدہ قوم موومنٹ کو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں متحدہ قلعہ بازی موومنٹ جب ساتھ دیتی ہے تو اور زیادہ بڑا سرکردہ بنتی ہے کیبنٹ کے لیے, جب ساتھ نہیں ہوتی تو وہ کچھ اور اس کے خیالات ہوتے ہیں. ریفرینڈم کروا رہے ہیں, جماعت اسلامی کا کام تھا یہ ویسے, یہ پیمفلیٹیئرنگ اور پروفیٹیئرنگ اور بتائیے. خیر ایک میاں صاحب ہیں جیسے بھی ہیں, جتنے بھی ذہین جیسے بھی ہیں, جیسی بھی ان کی تعلیم ہے, جیسے بھی ان کے شوق ہیں, جتنے بھی ان کو آئی فونس پسند ہیں اور آئی پیڈس پسند ہیں اور چیزیں پسند ہیں اور وہ گھر کے اندر اسٹفڈ شیر ہیں اور سب, ایک بات کر رہے ہیں جب سے ڈپوز ہونے کے بعد واپس آئیں ایک بات کر رہے ہیں. 4 الگ الگ انہوں نے اینگلز نہیں لیے. صحیح ہے وہ پہلے امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے تھے, صحیح ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو ریڈ کیا تھا, یہ انہوں نے خود نہیں مانا لیکن ہم کسی اور نے بھی کبھی اپنی غلطیاں نہیں مانی. صحیح ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں کی تھیں, ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا, ضیاء الحق کے انڈر آئی جے آئی یہ الیجڈلی اسامہ بن لادن سے ملے تھے اور اس سے پیسے لیے تھے محترمہ کی حکومت کو الٹنے کے لیے. صحیح ہے بہت کچھ کیا تھا لیکن پچھلے 2 سال سے آپ سمجھتے ہیں جمہوریت پسند بات کر رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے معید کہ یہ ایک تو الیکشن کا سال ہے اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف دیگر سیاستدانوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن ایک ایسا ایشو ہے جو اس حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑا لیپس ہے اور وہ اس دفعہ کا لال مسجد بنا لیں. اس کو آپ نے درست کہا اور شاید اس بنیاد پر کیونکہ اس وقت مہنگائی ایشو نہیں ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ کوئی بظاہر ایشو نہیں ہے, لیکن اس میں سب ملوث ہیں. ایون کرپشن جو ہے ایشو نہیں ہے کیونکہ سب ملوث ہیں. اس لیے کہ مہنگائی پر یا لوڈ شیڈنگ پر یا کرپشن نہیں بن سکتا کیونکہ سب پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ ایک ایبٹ آباد ایسا ہے اور جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پاپولر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں, اس کو وہ اچھی طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور اس بنیاد پر بظاہر ایسا لگتا ہے اس وقت کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیں آئسولیٹ اور کارنر بھی نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات سیاست دیکھیے مجاہد صاحب, ان کی آئسولیٹڈ اور کارنر جیسی نظر آنا شروع ہوتی ہے, جیسی لوگ کہتے ہیں جی الیکشن ایئر پی ایم ایل کیو کو ساتھ لے لیا. مجاہد صاحب اب کہاں کا الیکشن ہے؟ میں اس طرف آ رہا تھا نا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اور بات ہے کہ آئدر یہ جو پاپولر سلوگن ہے جیسے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب بھلے کتنے دھرنے دے دیں, چاہے ڈرون حملہ کتنا ہی پاپولر ایشو کے نہ ہو, چاہے یہ جو آپ ایبٹ آباد آپریشن, لیکن جو پاکستان میں جو الیکشن میں جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ ریئلٹی وہ تو یہی ہے کہ جھکرانیوں کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نعیم الحق داخل نہیں ہو سکتے اور بجرانیوں کے علاقے میں کوئی نہیں رکھتا اور بگٹی میں کوئی نہیں جا سکتا اور جہلم میں کوئی نہیں جا سکتا اور سرائی کی بیلٹ میں. تو الیکشن تو 80% انہی نشستوں کو ہوں گی جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ قاف لیگ اور ایم کے ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی. زرداری صاحب الیکشن جو ہے, لیکن میرے خیال میں پھر نواز شریف کیا کرتے, انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو گئے تو انہوں نے ایک پاپولر نعرہ بہرحال پکڑا ہے اور جس کی بنیاد پر پاپولر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ کہاں پاپولر عامر میر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ بھی پاپولر ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرف جو ہے اس کے خلاف نعرہ لگایا جاتا ہے, پھر شام کو کہا جاتا ہے اپنے بھائی کو کہ بھائی جا کے کہہ دینا, یہ ضروری ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ بھی آپ کو علم ہے. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے تھرو کیانی صاحب سے مل کر کہہ رہے ہیں آئی ایم سوری, میں بھائی یعنی ان کے چھوٹے بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈرامہ ہے نہیں پاپولر یعنی اسٹیبلشمنٹ جیسے ایم کیو ایم. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا ایسا ایم کیو ایم نے جو 3 صفحے بھیجے ہیں اس میں تو سمجھتا ہوں کہ 17 نکات میں 7 نکات ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ میں ہیں. مجاہد صاحب آپ سے سوال پوچھوں میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محب وطن جنرل جو ہے اس کو 98% عوام کے ساتھ ہونا چاہیے یا جاگیردار کے ساتھ ہونا چاہیے, حکمران طبقے کے ساتھ؟ یہ سوال ہے ایک اس میں. جی مطلب یہ کوئی سوال ہوتا ہے؟ میں نے یہی آپ سے کہا نا کہ بیشتر سوال یہ ہیں, وہ یہ کہیں گے جناب ہم تو خود پاکستان میں فوج کی اکثریت بلکہ درمیانہ طبقے کیا محنت کش طبقے سے تعلق رکھتی ہے. ایون پاکستان میں کور کمانڈر لیول کے لوگ بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ کوئی ایلیٹ فورس نہیں ہے, یعنی وہ آپ فوج کو ایک دوسرے نظر سے الگ 40 کروڑ روپے کمانے والے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. نہیں, جب ریٹائر ہوتے ہیں تو 40-45 کروڑ روپے ان کے پاس ہوتے
میں بڑی اچھی مڈل کلاس ہے, مجھے بھی اس میں ڈال دیں مجاہد صاحب. وہ تو شیخ رشید بھی جو ہے 40-50 کروڑ کا آدمی ہے, اور پاکستان میں جس کا نام لیں, پاکستان میں جو سیاست میں 5 سال گزار گیا, جس طرح نہیں آپ نے کور کمانڈو کو مڈل کلاس بنایا تھا نا سر. میں ابھی بھی کہتا ہوں مڈل کلاس سے آئے ہیں, 45 کروڑ روپے والے مڈل کلاس ہوتے ہیں. مڈل کلاس کے طبقے سے سارے سیاستدان جب سیاستدان نہیں تھے تو مڈل کلاس کے طبقے سے ہی لگتے تھے. اب آپ کی مڈل کلاس کی پارٹی ایم کیو ایم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوور مڈل کلاس کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے جو ابھی ان میں سے 2 ایم این اے کے آپ نے دیکھا کہ کتنے ان کے جو ہے اثاثے انہوں نے بتائیں اپنے 2-3 کروڑ ہے مجھے صاحب, 45 کروڑ تو نہیں کوئی خراب, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں. خیر وہ اثاثے دکھائے کتنے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 بھی سیاست میں ہیں, چاہے ایم کیو ایم ہو, نون لیگ ہو, کاف لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی جیسی جماعت جو بڑی کہتی ہے, یہ سواتی صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کتنے میں وہ سینیٹر بنے, امریکہ میں ان کے کتنے اثاثے ہیں. ان کے ایک اور جو ہے سینیٹر طلا, وہ میرے خیال 3 بڑے آدمی ہیں. یعنی خود جمعیت علماء اسلام جو مدارس کی تھی, جو لوگ کہتے تھے نا جو سائیکلوں میں بیٹھ کر اور جو مؤذن تھے اور آپ کے ہمارے گھروں کھانے کھاتے تھے, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, تو پیسہ تو چھوڑ دیں. یہ تو کسی پہ الزام لگانا کہ جی اس کے پاس, میں نے پیسوں کا تو کہا ہی نہیں. ایسا میں تو کہہ رہا تھا, دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کی سیاست پہ ہی اگر واپس آتے ہیں, نواز شریف صاحب نے بہت ایلیمنٹس آف کامیڈی دی ہیں لوگوں کو. انہوں نے جان کیری آیا اس کو کیری لوگر کہہ دیا, انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جب لگتا ہے کہ کسی نے لکھ کے نہیں دیا تو بہت ہی عجیب. نواز شریف بھی پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے. جس طرح آصف زرداری کے بارے میں کیا لوگوں کا پرسپشن تھا, ایک کرپٹ آدمی, ایک بیوقوف آدمی, ایک نان اینٹی, کچھ بھی نہیں, وہ 6 اداروں سے مل کر جو ہے اس ملک کا صدر بن گیا. تو اس پہ نہ جائیں. اس لیے میاں نواز شریف جو ہیں, آپ وہ میرے خیال میں 20 سال پہلے جو الفاظ سے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایسے تھے, لیکن اس ملک کے پرائم منسٹر بھی بن گئے تھے, وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی بن گئے تھے. تو پاکستان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس معیار پر اترتا ہو کہ بڑا کمیٹیڈ, بڑا ڈیپ روٹیڈ, بڑا پڑھا لکھا, آپ وہ جو آئیڈیل تلاش کرتے ہیں سہروردی جیسا ہو, بھٹو جیسا ہو, لیکن کم از کم بے نظیر جیسا ہو, وہ 3-4 سے وہ اب چلے گئے. اب آنے والی سیاست میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی دیکھیں سیاسی طور پر, پھر آپ بھٹو اور عمران خان, نہیں عمران خان تو بھٹو سے 2 قدم آگے ان کے فالوور سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فالوورز کی نظر میں. لیکن ایسا دیکھیں بھٹو اور عمران خان کی ایک کمپیریزن ہے, دونوں جو ہے نا وہ کبھی کچھ کہتے تھے اور کبھی کچھ کہتے تھے. چائنا جاتے تھے تو چائنا کے ہو جاتے تھے, کتاب پڑھ لیتے تھے تو جنرل کے ہو جاتے تھے, کچھ کر لیتے تھے تو کسی کے ہو جاتے تھے. کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کنسسٹنسی نہیں تھی. میں آج آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, نواز شریف صاحب نے چاہے خود پڑھا ہو, کسی اور نے پڑھا ہو, کسی اور نے لکھ کے دیا ہو, کسی نے تنبیہ کی ہو, کسی نے کہا ہو خدا کے واسطے میاں صاحب جو بھی ہو, ایک بات کر رہے ہیں, 2 سال سے ایک بات کر رہے ہیں, کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں, ایک بات نہیں کہہ رہے. میاں صاحب نے کئی بار, خاص طور پر 2 سال سے بتائیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, خاص طور پر ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے انہوں نے جو, پھر اس پہ آ جاؤں میں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ 3-4 منٹ اس کو کنکلوڈ کریں گے. ان کا یہ مطالبہ کہ عدالتی کمیشن طے کرے, یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سٹنگ جج نے سٹنگ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. یحییٰ خان کو غاصب اس وقت قرار دیا جب یحییٰ خان چلے گئے تھے. ضیاء الحق کے خلاف فیصلہ اس وقت دیا جب ضیاء الحق بیچارے اس دنیا میں موجود نہیں تھے. آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ صدر جو ہے وہ 2 عہدوں میں سے ایک عہدہ چھوڑے. وہ یہ سپریم کورٹ یا یہ کورٹیں کیوں دے رہی ہیں فیصلے, وہ تو ایک الگ پس منظر ہے. یعنی وہ ایک الگ کہتے ہیں بائسڈ ہیں ہمارے کورٹس, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کیا ابھی ہم تو یہی تشریح کر رہے ہیں کہ جی عدالت عظمیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ اس طرح کے فیصلے دیتی ہے نا, یعنی عدالت عالیہ اس طرح کی. اب اگر ہائی کورٹ یہ دے رہا ہے, کل سندھ ہائی کورٹ دے دے گا, کل بلوچستان ہائی کورٹ دے دے گا, کل یہ ہو جائے گا, یہ پینڈورا باکس کھل جائے گا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر میں جاؤں گا نہیں. کہ ایک بات بتائیں پھر, میں نواز شریف صاحب کی سیاست کا اگر آج کھول کے, میں نے ان کی جو ساری مجھے پرابلمز ہیں امیر المومنین صاحب سے, وہ ساری کرنے کے باوجود آج میں ان کی تھوڑی تعریف کر رہا ہوں. یہ مجھے آپ مجھ سے 2 دن پہلے پوچھتے کہ تقریر بہت عمدہ تھی. میں نہیں, میرا صاحب تقریر عمدہ اس طرح نہیں تھی کہ ڈیلیور بڑی عمدہ ہوئی تھی. میرا صاحب بڑی ہمت لگتی ہے ایسی باتیں کرنے کو. دیکھیں ایک بات بتا دوں, آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمت کی بات نہیں ہے, چھوٹے بھائی سے سیٹ کروا لیا تھا سارا, پہلے سے ہی کہہ دیا تھا معذرت کے ساتھ ہم یہ کہنے والے ہیں, اور پھر کہلوا دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اگر کسی کو پاور میں آنا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہو, چاہے میاں صاحب ہوں اور چاہے زرداری, وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر کبھی پاور میں نہیں آ سکتے. اس لیے بعض اوقات سیاستدانوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے, اپنے فالوورز کے لیے وہ اس طرح کی باتیں ضرور کریں, لیکن کبھی بھی پاور میں جب آئیں گے اور تو سیریس سیٹ نہیں ہوتے. اگر آ گئے تو آپ سمجھیں گے پاکستان کی نئی تاریخ لکھنی شروع, وہی رول ہوگا ان کا. جس طرح پیپلز پارٹی جب کہتی تھی کہ ہم ضیاء الحق کو یہ دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, سب باقیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں جب تک آپ اپوزیشن میں ہوں. اچھا ایک بات بتائیے, اپنا مطلب اپنی طرف ذاتی تجزیہ بتائیے مجھے. پاکستان جیسا ملک جس کو جمہوریت سے زیادہ اس کی معیشت کو آمرانہ دور سوٹ کرتے ہیں, جس کا ایک اگر انسٹیٹیوشن صحیح چلتا ہے, 2 مئی کے علاوہ صحیح چلتا ہے تو فوج چلتی ہے,
آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کے لیے جمہوریت کی بہتری آہستہ آہستہ، نواز شریف صاحب جیسی باتیں آہستہ آہستہ، اچھی جماعتیں آہستہ آہستہ جا کے ہماری بہتری ہوں گی، یا پھر بس عامرانہ نظام ہے اور صفائی ہے اور ستھرائی ہے اور دیکھیں میں ایک میجر صاحب ہیں؟ دیکھیں ایک میں اس کو تو ایگری نہیں کرتا جو ہمارے ایک تاثر ہے کہ جی فیلڈ اسٹیٹ کا، نہیں وہ تو ہے ہی نہیں. بتدریج میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کسی اور پر اتنے حملے ہوتے، کسی 3000 دھماکے خوفناک، یہ ملا، یہ وحشیانہ ان کی کارروائیاں، اسامہ بن لادن، کیا کیا اس پہ نہیں ہوا، تو یہ اسٹیٹ سروائیو کر جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت، میں کہوں گا اس ملک کے پولیٹیکل ورکر کی بھی اکثریت نہیں ہے، لیکن فیلڈ مورلز تو ہیں نا. 97% عوام کہتی ہے اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں ہے. نہیں فیلڈ مورلز تو ہے نا. 7% بھی لوگ نہیں نکلے. پشاور، خیبر پختونخوا، وہاں پر جماعت اسلامی کے مظاہرے میں 100 لوگ نہیں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نکلے گا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حمایت میں تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں صرف یہ سوال حمایت ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں صرف یہ سوال پوچھا گیا کہ اسامہ بن لادن کیا دہشت گرد ہے؟ نہیں. 97% مویت کو یہ نہیں پتہ نہیں کون پوچھتا ہے کیا کرتا ہے، تو نکل جناب کوئی معمولی سا کسی اگر لیڈر کو جو کسی کو کارکن کو ہوتا ہے تو ایوری از ہنکی ڈوری، مطلب ہمارے پورا ملک جو ہے وہ. بہرحال اسامہ بن لادن کے بارے میں جو لوگوں کا آپ سمجھ رہے تھے نا کہ جی پتہ نہیں لال، آپ نے کئی موقع ریمنڈ ڈیوس اگر چلا گیا تو پتہ نہیں اس ملک میں آگ لگ جائے گی، حکومت باقی نہیں رہے گی، یہی کہتے تھے نا. میں نے تو کبھی اسی طرح اسامہ بن لادن، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا چلا جائے گا. پورے ملک میں جو ہے کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی. نہیں مجھے صاحب دیکھیے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں واقعی میں کہ یہ ملک چلتا بھی ایسی رہے گا بالکل اور سڑتا بھی ایسی رہے گا اور ہم اس ڈینائل میں بھی ہمیشہ ایسی رہیں گے اور بس کہیں گے جی بس سارے جہاں سے اچھا مطلب پاکستان ہمارا؟ اور میں یہ ضرور کہوں گا چاہے یہاں کے حکمراں طبقہ، ایلیٹ کلاس، یہاں کا سرمایہ دار، جاگیردار کتنا ہی ذہنی طور پر، سیاسی طور پر دیوالیہ ہو، لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام، یہاں کا درمیانہ طبقہ، یہاں کی تھوڑی بہت سول سوسائٹی، یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کے سبب یہ پاکستان قائم ہے. یہ اقبال احمد، یہ فیض، یہ جالب، یہ 5 6 8 لوگ، یہ 12 14 اگر 18 ہوں، یہ ملک ان کی وجہ سے قائم ہے. ان زرداریوں، ان گیلانیوں، ان قریشیوں، ان بکٹیوں، ان کی وجہ سے قائم نہیں ہے، نہ قائم ہوگا. ملک میں خالی انشاءاللہ سروائیو کرے گا. اور اسی لیے اگر اس اسٹیٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے اس بار $9 بلین جو ہے باہر کے پاکستانیوں نے پاکستان بھیجے. فورن ریمیٹنسز انہوں نے کیوں سیلفشلی بھیجے ہیں، ٹیکس 1 روپیہ نہیں دیا ہے. جناب میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں ایک بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ اس وقت لاس میں نہیں ہے. جتنے بھی کما رہے ہیں سب منافع کما رہے ہیں. پاکستان سے جو کچھ ہمارے سرمایہ داروں صنعت کاروں کو مل رہا ہے یہ کہیں نہیں ملے گا ان کو. یہ بیٹھ کر وہاں پر برتن دھو رہے ہوں گے. نہیں میں اس وقت اکانومی کی بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ پاکستان کے عوام پر ٹرسٹ کریں. آپ پاکستان کے عوام پہ پاکستان کے عوام پہ میں کیا ٹرسٹ کروں؟ مجھے بتائیں. میں پاکستانی عوام کو جب کچھ بتاتا نہیں ہوں، جب ان کا کچھ سنتا نہیں ہوں، جب ان کو اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتا ہوں، جب ان کے ووٹ بریانیاں دے کے خریدتا ہوں، تو میں ان کو کیا سمجھوں؟ میں ان سے کیا تعلق رکھوں؟ کیا سمجھوں؟ حکمراں یا پڑھا لکھا یا ٹی وی پہ آنے والا یا جو بھی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ یا فوجی یا جو بھی ہے، میں یہ بات یہ کر رہا ہوں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. صاحب بی بی سی کا رپورٹر کرتا ہے اسلام آباد میں. ہندوستان میں پوچھا ان لوگوں نے کہ منموہن سنگھ بمبئی میں کیا ہوا، تم کیا کرتے رہے؟ بالکل پوچھا. کیا کرا؟ بالکل پوچھا. ریزائن مانگا ان سے، ریزائن دیا انہوں نے. مخالف سے کیا کسی نے؟ کس نے ریزائن دیا؟ نہیں مانگ رہا، جواب آپ کو مل جائے. کل گیلانی صاحب کہتے ہیں جواب دے جو دیا، اب آپ کو پسند نہ آئے تو کیا کریں؟ جیسا مجھے پتا ہے جواب کس طرح کا ملا ہے. مجھے اگر میں فوج کے خلاف کچھ بولتا ہوں نا، تو اگر مجھے بعد میں کچھ فیس نہ کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح بول دیا، اور اگر کچھ فیس کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلطی ہو گئی. جیسا بس اس حد تک ہے کہ اگر ڈانٹ پڑے گی تو غلط ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے گیلانی صاحب کیا بھٹو کی طرح، بے نظیر بھٹو کی طرح جواب دیں گے؟ گیلانی صاحب کی طرح دیں گے، بلکہ میں ان کی تقریر بھی بہت اچھی بہتر کہتا ہوں. پیر کی طرح تو جواب دیتے تھے، سچ تو بول دیتے تھے. عمدہ تھی، لیکن گیلانی کی تقریر اتنی خراب نہیں تھی. اپنی جو ان کا پس منظر ہے مجاہد صاحب کیا اٹس اے فیلئر آف آل دی انٹیلیجنس ان دی ورلڈ. یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ آپ ولف بلٹزر کے پروگرام پہ آتے ہیں، وہ جیسا امریکہ، انڈیا، تمام اسپین، سب کی انٹیلیجنس فیل ہو چکی ہیں اس لیکن وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن نہیں پکڑا گیا، یہ سب کا فیلئر ہے. اسامہ بن لادن پالا انہوں نے، بنایا انہوں نے، لیکن نہ پکڑے جانا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا فیلئر ہے، ہمارا فیلئر نہیں، امریکن اسٹیٹ کا فیلئر ہے. صحیح ہے، امریکن اسٹیٹ کا فیلئر، کیونکہ ہم ان کے کلائنٹس ہیں. یس. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ویڈیوز. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. مجاہد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے SMS@cnbcpakistan.com. Back with you tomorrow.